पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। हम चाह रहे थे कि शायद अब मिर्ज़ा जेलमी का इशू जो है वो उसको हम क्लोज़ कर चुके हैं, लेकिन एक नया इंकशाफ आज हमारे सामने आया है और ये भी बड़ा अजीबो-गरीब दावा किया है मिर्ज़ा जेलमी ने। इस दावे को सुनकर ख़ुद इमरान रियाज़ खान भी परेशान हो गए कि कौन सा दावा है जो मियाँ जेलमी ने फिर से नया छेड़ दिया है और इस दावे के पीछे हकीकत क्या है। हम तकरीबन आज चौथी वीडियो मिर्ज़ा जेलमी के हवाले से कर रहे हैं जो मुख्तलिफ़ शख्सियात पर इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर उससे अपनी शोहरत हासिल करने की कोशिश करते हैं या फिर वो लोगों में मौजूए बहस बने रहने की कोशिश करते हैं। इसको कोई इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं या फिर मिर्ज़ा साहब का जो ऊपर का चैम्बर है वो खाली हो चुका हुआ है या वहाँ पर कुछ इश्यूज़ पैदा हो गए हैं। इस पर आज हम आपके सामने कुछ बातें रखेंगे। हमने गुज़श्ता वीडियो में आपसे कहा था कि मिर्ज़ा जेलमी जो है वो अब इमरान रियाज़ खान और उनके दोस्तों से राब्ते कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुझसे मिलने के लिए आएँ और मुझसे आकर मेरे आस्ताने पर यानी कि जेलम तशरीफ़ ले आएँ, वहाँ पर मुझसे आकर मिलें और मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ज़ाहिर है जब उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला, इमरान रियाज़ खान ने साफ इनकार कर दिया मिर्ज़ा जेलमी को मुलाकात से और ख़ासकर जेलम जाकर मिलने से, तो बिल्कुल ही इनकार किया। उसके बाद मिर्ज़ा जेलमी ने एक नया पैंतरा बदला है और वो पैंतरा ये है कि अब उन्होंने इमरान रियाज़ खान के दोस्तों को कॉल्स करके मुख्तलिफ़ दावे करने शुरू कर दिए हैं और उन दावों को सुनकर आप भी हंसेंगे, मैं तो बहुत हंसा। पहले तो मैं परेशान हो गया और यकीनन इन दावों से इमरान रियाज़ खान भी परेशान है, ये भी आपको सही बात बता दें, क्योंकि जो अब दावा किया मिर्ज़ा जेलमी ने, इससे लगता है कि शायद उस बंदे के कुछ और मसाइल हैं। ज़ाहिर है एक बंदा जब तक दीन की बात करता रहा, लोग उसकी बात सुनते रहे, लोग उसकी बात पर अमल भी करते रहे और ख़ुद हमने गुज़श्ता रोज़ भी आपको बताया कि इमरान रियाज़ खान से जब हमारी मुलाकात हुई और गुज़श्ता रात हमने इकट्ठे डिनर किया तो हमने इमरान भाई से मिर्ज़ा जेलमी साहब के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू की। इमरान भाई ने कहा कि मैंने जब बाकायदा नमाज शुरू की, जिसमें कोई शक नहीं और मैं हमेशा इस पे मिर्ज़ा जेलमी साहब का, उन्होंने तो खैर पूरा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहा कि मैं उनका हमेशा मशकूर रहूँगा और उनका शुक्रगुज़ार रहूँगा कि ज़ाहिर है उनकी वीडियो देख कर मैंने नमाज शुरू की, बाकायदा नमाज जो मैंने पढ़नी शुरू की, ये उन्होंने एडमिट किया। हालांकि इंजीनियर साहब जो इमरान रियाज़ खान के हवाले से जिस तरह की गुफ्तगू कर चुके हैं, उसके बाद इमरान रियाज़ खान का इस तरह की बात करना, यकीनन इसमें आप किरदार का ख़ुद से अंदाज़ा लगाना है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का क्या किरदार है और इमरान रियाज़ खान का क्या किरदार है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ख़ुद को एक मजहबी स्कॉलर के तौर पे लेते हैं, इमरान रियाज़ खान एक जर्नलिस्ट है आम से और ज़ाहिर है वो अपना एंकर पर्सन भी हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है कि उन्हें जो भी वो गुफ्तगू करे, उन्हें बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ एक मज़हब का नाम है और लोग रिस्पेक्ट करते हैं। वो बाशरा आदमी हैं, उनकी हमारे लिए दिल में रिस्पेक्ट है। लेकिन ये जो आज हम आपके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं, ये थोड़ा सा शार्ट वर्ड अल्फाज हैं, मिर्ज़ा जेलमी या मिर्ज़ा मुन्नी। ज़ाहिर है बदनाम, वो तो ज़ाहिर है मुन्नी बदनाम हुई, किसी के लिए तो बदनाम हुई ना। मिर्ज़ा जो जेलम की मुन्नी है वो शोहरत के लिए बदनाम हुई है और अब उसके कहीं ज़मीन पर पाँव नहीं लग रहे। उसने बड़े कोशिशें की, बड़े लोगों से राब्ते किए, ख़ुद भी राब्ते किए और आगे उसकी जो टीम है वो भी इमरान रियाज़ खान के मुख्तलिफ़ दोस्तों से राब्ते कर रही है। अब जो नया दावा किया है मिर्ज़ा जेलमी साहब ने, वो ये है कि इमरान रियाज़ खान मेरे शागिर्द हैं। ये बात सुनकर हमें भी हंसी आई और हम भी परेशान हो गए। जब ये इमरान रियाज़ को बताया गया तो इमरान रियाज़ भी परेशान हो गए। इमरान रियाज़ खान के और हमारे एक मुश्तरका दोस्त हैं अहमद अबू बकर, वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और प्रोड्यूसर भी रहे हैं। उनके साथ उनकी बात हुई मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब की और उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, इमरान रियाज़ खान को मेरे पास लेके आएँ और उन्हें मेरे पास जेलम लेके आए, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब साहब का स्टाइल और कॉन्फिडेंस लेवल तो देखें ना कि भाई इमरान रियाज़ खान को मेरे पास जेलम लेकर आओ। क्यों लेकर आओ जी मैं उनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। क्या बातें करना चाहते हैं जी? ज़ाहिर है बातें यही होंगी कि मिर्ज़ा साहब उनके साथ कोई तस्वीर बनाना चाहते होंगे, वो तस्वीर वायरल करके और फिर कुछ गुफ्तगू करके वो फिर नया फेम लेने के चक्कर में है। लेकिन इस बार मिर्ज़ा जेलमी को लेने के देने पड़े हैं।
یعنی کہ وہ جو چاہ رہے تھے وہ بالکل نہیں ہونے والا، کہ وہ چاہ رہے کہ عمران ریاض خان یہاں سے لاہور سے چلے اور مرزا صاحب کے آستانے پر وہاں پر پہنچے۔ ایسا بالکل نہیں ہونے والا، کیونکہ عمران ریاض خان کو ہم جانتے ہیں، جو میری بھی بات ہوئی، مجھ سے بھی مشورہ مانگا عمران بھائی نے، میں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں ہرگز نہیں جانا چاہیے، ہمارا کیا کام ہے۔ انہوں نے الزام لگایا، ٹھیک ہے، وہ ان کا ظرف ہے، یہ آپ کا ظرف ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو باقاعدہ نماز شروع کی وہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا بیان سن کر شروع کی۔ مرزا صاحب کا یہ کردار ہے، وہ عمران ریاض خان پر بہتان تراشی کر رہے ہیں۔ اب مرزا صاحب کا ظاہر ہے جرنلزم مرزا صاحب کی فیلڈ نہیں ہے۔ دیکھیں، صحافی پر، رپورٹر پر کوئی الہام تھوڑی آتا ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی خبر بتانے والا ہوتا ہے۔ جرنلسٹ کے ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ، اچھے برے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں۔ خبر دینے والا خبر دے جاتا ہے، اب یہ میری ذمہ داری ہے، یہاں سے میں آگے رسپانسیبل ہوں کہ اس خبر کی صحت کو چیک کرنا کہ کیا وہ خبر درست ہے یا وہ خبر غلط ہے۔ یہی تو رکھا ہے عمران ریاض خان نے مرزا جیلمی سے کہا ہے کہ آپ ایک میری جھوٹی خبر لے کے آ جائیں اور مجھے کہیں کہ عمران ریاض خان یہ آپ کی جھوٹی خبر ہے، پھر اس کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گا، میں آپ سے معذرت بھی کروں گا کہ آپ نے میری جھوٹی خبر پکڑی ہے، لیکن جب تک آپ میری جھوٹی خبر نہیں پکڑیں گے، مجھے کوئی ثبوت نہیں دیں گے، میں آپ کے پاس نہیں آنے والا۔ اب اس کے بعد صاحب کے جلے پاؤں کہ اب کیا جائے، کیونکہ جتنی لے دے ہو رہی ہے اور جتنی ابھی ہونی ہے، ابھی ہونی باقی ہے، کیونکہ صاحب مرزا صاحب کا چیمبر اوپر کا خالی ہے۔ اب انہوں نے دعویٰ شروع کر دیا کہ عمران ریاض خان میرے شاگرد ہیں۔ اچھا، یہ بات سن کر احمد ابو بکر بڑے شریف آدمی ہیں، وہ بھی پریشان ہو گئے کہ یہ مرزا صاحب کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران ریاض خان میرے شاگرد ہیں۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں انہوں نے عمران ریاض خان کو فون کیا کہ عمران بھائی آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ تو عمران صاحب نے کہا کہ بتائیں۔ انہوں نے کہا جی آپ مرزا جیلمی صاحب کے پاس کچھ پڑھتے رہے ہیں۔ تو عمران ریاض خان نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان میرا شاگرد ہے۔ تو آپ کوئی دین کی تعلیم ان سے لیتے رہے ہیں، آپ ان کی کوئی جا کر باقاعدہ کلاسز لیتے رہے ہیں، وہ کوئی آپ کو فقہ کی پڑھاتے رہے ہیں، وہ کوئی احادیث کی تعلیم آپ کو دیتے رہے۔ تو عمران ریاض خان نے کہا کہ یہ تو بالکل ایسا ہے ہی نہیں، وہ غلط دعویٰ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو مرزا صاحب نے پھر دوبارہ رابطہ کیا احمد ابو بکر صاحب سے کہ جی وہ آپ کی بات ہوئی عمران ریاض سے، آپ ان کو کب لے کے آ رہے ہیں؟ اب وہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں، ان کو 10 بندے کہہ چکے ہیں کہ بھائی وہ نہیں آنے والے، وہ کیوں آئے آپ کے پاس؟ ایسا کیا ہے آپ میں؟ آپ دین کی بات کرتے، دین کی باتوں کے حوالے سے آپ بلاتے، جس کو بلاتے وہ آ جاتا، لیکن آپ لوگوں پر بہتان لگائیں، لوگوں کو بدنام کریں، جھوٹے الزامات لگائیں اور اس کے بعد کہیں کہ میں مذہبی اسکالر ہوں اور میرے پاس آئیں، تو ککھ کوئی نہیں آئے گا آپ کے پاس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہتان تراشی تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور مرزا صاحب آپ تو دین کی تعلیم جانتے ہیں، میں تو دین کی تعلیم اتنی نہیں جانتا جتنی آپ جانتے ہیں، میں تو ایک گنہگار سا انسان ہوں، لیکن آپ تو عالم بنتے ہیں، آپ کے پاس تو نالج ہے، پھر بھی آپ بہتان لگاتے ہیں۔ پھر آپ نے نیا بہتان کر لیا کہ عمران ریاض خان میرا شاگرد ہے۔ تو احمد ابو بکر نے پوچھا کہ سر عمران ریاض خان تو کہہ رہا ہے کہ میری تو کبھی ان سے ایسی ملاقات ہی نہیں، میں نے کیا علم لینا ہے، یہ میں نے کیا جا کے ان سے پاس پڑھنا ہے۔ تو مرزا جیلمی صاحب کا پینترا دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی وہ میری ویڈیو سنتے ہیں نا، اس لیے وہ میرے شاگرد ہے۔ تو بھائی جو ساری دنیا آپ کی ویڈیو سنتی ہے وہ آپ کی شاگرد ہو گئی ہے۔ مرزا صاحب آپ اپنا تھوڑا سا کوئی علاج کرائیں، اگر وہاں پہ کوئی اچھے ڈاکٹر نہیں ہے تو لاہور میں اچھے ڈاکٹر ہیں، آپ کا لاہور آنا جانا ہو تو ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کا چیک اپ بیک اپ کرا دیں گے۔ اس طرح دیکھیں، آپ کی جو فیلڈ ہے بہت اچھی فیلڈ ہے۔ دیکھیں، ایک شخص بھی آپ کی بات سن کر اگر کسی غلط کام سے رک جاتا ہے تو پھر وہ آپ کی بخشش کا سبب بن سکتا ہے، لیکن اس طرح کے فیم میں اور دنیا میں پڑھ کے آپ اپنا سارا کیا کرایا خراب کر رہے ہیں۔ اب اس طرح کا نیا جھوٹ اور پلندہ، اس کی تو بالکل عجیب حیرت ہے کہ آپ نے اس طرح کی گفتگو کی کہ عمران ریاض خان میرا شاگرد ہے۔ تو عمران بھائی اس وقت سے پریشان ہے کہ یار یہ میرے استاد کب سے ہو گئے، تو استاد اگر ہوتے تو پھر میں ضرور جاتا، لیکن مرزا صاحب ابھی پتہ نہیں کیا کریں گے۔ اب بھی مرزا صاحب رک نہیں رہے، ان کا کام اب یہی ہے، وہ صبح اٹھتے ہیں ادھر فون ملا ادھر فون ملا، کسی کا عمران ریاض خان سے تعلق ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں کہ عمران ریاض خان کو میرے پاس لے آؤ۔ بھائی آپ نے جھوٹ بول دیا ہے، آپ نے الزام لگا دیا عمران ریاض خان پر کہ عمران ریاض خان فلاں کے ہاتھوں یوز ہوئے،
فلاں کے ہاتھوں یوز ہوئے، ایسے یوز ہوئے، فلاں پھیلے. دیکھیں خبر ہمیں ملتی ہے، ہمیں کوئی خبر دیتا ہے، ہم پہ الہام تھوڑی ہوتا ہے. میرا کام ہے کہ اس خبر کی صحت کو چیک کرنا، اس کو کراس چیک کرنا کہ کیا وہ خبر درست ہے یا کوئی مجھے استعمال کر رہا ہے. ظاہر ہے جو خبر دیتے ہیں رپورٹر سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ رپورٹرز کے پاس مختلف انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے، اور وہ لوگ دے ہوتے ہیں جن کے ساتھ روز مرہ کا آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی آپ کو استعمال کرتے ہیں، وہ بھی غلط انفارمیشن دیتے ہیں. لیکن عمران ریاض خان نے دعویٰ کیا کہ آپ کوئی ایک میری جھوٹی خبر لے کے آ جائیں. اب مرزا جیلمی ان پر نئے الزامات یا مرزا جیلمی نئے دعوے کر رہے ہیں. جیلم کی منی کہاں جا کر رکے گی مجھے تو نہیں معلوم ہو رہا. میں کل آپ سے کہا تھا کہ یہ میری آخری ویڈیو ہے، اس کے بعد کوئی ویڈیو نہیں بناؤں گا، لیکن آج پھر ایک نیا دعویٰ سامنے آ گیا جیلم کی منی کا، تو پھر مجبوراً بنانا پڑ گئی. اب وہ عمران ریاض خان کو اپنا شاگرد ڈکلیئر کر رہے ہیں، لیکن عمران ریاض خان نے اس کی تردید کی ہے، اور پھر مرزا جیلمی نے بھی اس کو تسلیم کر لیا کہ وہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں نا، تو جو میری ویڈیو سنتا ہے وہ میرا شاگرد ہو گیا نا. وہ معاف کر دو مرزا صاحب، کوئی اور کام کر لو. تسی پتہ نہیں کیڑے چکر چل نکلے ہو، کتنا فیم تانوں چاہیدا ہے. اے منی بدنام ہو گئی نا تو پھر پتہ ہے نا منی دے نال کی ہوندا جے. تو اس لیے بدنامی بڑی بری چیز ہوتی ہے. آپ اپنے کام سے کام رکھیں. آپ کا جو کام ہے بہترین کام ہے، اور آپ بہترین کام کر رہے تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. آپ بہت اچھا کام کر رہے تھے، لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے تھے، لوگوں کو بہت ساری ایسی چیزیں جس کا انفارمیشن نہیں ہے لوگوں کو. ظاہر ہے ہمارے یہاں کو بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی نہیں جاتی، تو آپ جیسے لوگوں کی لوگ بات سنتے تھے، ہم بھی آپ کی بات سنتے تھے، تو ہم بھی آپ کے شاگرد ہو گئے. میں تو آپ کو استاد کم سے کم نہیں مانتا، نہ عمران ریاض کو آپ کو استاد مانتا ہے. جو آپ کو استاد مانتے ہیں، ہاں آپ کی بات سنتے ہیں، اچھی بات بھی سنتے ہیں، بری بات بھی سنتے ہیں، باتیں آپ کی سنتے ہیں، لیکن سننے والا شاگرد نہیں ہوتا. آپ نے جس کو کوئی اچھی بات بتائی ہو، جو وہ بات جو سچ ہو، جو حقائق پر مبنی ہو، وہ تو ٹھیک ہے. ادروائز بہتان لگا کر، جھوٹ بول کر، شہرت کے لیے آپ کسی کو اپنے پاس بلا کر تصویریں کھنچوانا چاہتے ہیں، تو مرزا صاحب یہ خواہش آپ کی پوری نہیں ہونے والی. بہرحال شہرت کے لیے جیلم کی منی کہاں جا کر رکے گی ابھی کچھ نہیں ہے، لیکن یہ نیا دعویٰ بھی ان کا جھوٹ ثابت ہوا ہے. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ عمران ریاض خان کبھی بھی جیلم کی منی کے شاگرد رہے ہوں. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ اندر جو بھی ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.